اب دیکھنا یہ ہے کہ الیکشن کمیشن ووٹوں کی دوبارہ گنتی کے حوالے سے کیا فیصلہ کرتا ہے۔ ان تمام معاملات پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما سعید غنی، اور اس کے علاوہ ہمیں جوائن کر رہے ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنما مفتاح اسماعیل۔ دونوں کا بہت بہت شکریہ شو پر جوائن کرنے کے لیے۔ سعید غنی صاحب، مفتاح اسماعیل صاحب نے آج درخواست کی تھی الیکشن کمیشن آف پاکستان سے ری کاؤنٹنگ کے لیے، سماعت کے لیے درخواست 4 مئی کو مقرر کر لی ہے۔ آپ فیصلے سے مطمئن ہیں؟ اور جو ری کاؤنٹنگ کی جب ہیئرنگ ہوگی ری کاؤنٹنگ کے لیے، تو آپ کا یہی موقف ہوگا آپ کی پارٹی کا کہ بے شک ری کاؤنٹنگ کروا لیں، یا اپوز کریں گے آپ اس کو؟ دیکھیں، پہلی تو بات یہ ہے، میں پہلے دن سے یہ کہہ رہا ہوں کہ جو بھی قانونی حقوق ہیں پی ایم ایل این کے مفتاح اسماعیل کے، وہ استعمال کرنے چاہیے، وہ کر رہے ہیں۔ اس پر مجھے کوئی حق نہیں پہنچتا کہ میں اعتراض کروں کہ آپ کیوں درخواست دے رہے ہیں، کیوں آپ کا الیکشن کمیشن آپ کیوں گئے، ڈی آر او کے پاس کیوں گئے، آر او کے پاس کیوں گئے، یہ ان کا حق ہے، بالکل ہی جائیں۔ لیکن مجھے جو اعتراض ہوتا ہے نا، وہ بنیادی طور پر اس وقت ہوتا ہے جب ہم پر ریگنگ کے الزامات لگاتے ہیں، جب یہ کہتے ہیں کہ ہم دھاندلی سے جیتے ہیں، جب یہ کہتے ہیں کہ سندھ حکومت نے کچھ کیا ہے، تو اس پر ظاہر ہے کہ میرا حق بنتا ہے کہ میں اس کا جواب دوں اور بتاؤں کہ آپ غلط کہہ رہے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ جہاں تک یہ کہ پیپلز پارٹی میں کیا کرے گی، دیکھیں میں وکیل نہیں ہوں، ہمارے لائر جائیں گے، 4 کو بلایا ہے، بالکل جائیں گے۔ جو آرڈر کیا ہے، یہ آر او کے متعلق شاید خاقہ نبوی صاحب کچھ کہہ رہے تھے، اعتراض تو ہمیں بھی آر او پر ہے کہ اگر ایک مرتبہ انہوں نے ری کاؤنٹ کی درخواست مسترد کر دی اور انہوں نے نوٹس ایشو کیا ہوا تھا کہ آج صبح 11 بجے کنسولیڈیشن کا عمل شروع ہونا ہے جی، اور 11 بجے تک اسلام آباد سے الیکشن کمیشن کا کوئی آرڈر نہیں آیا تھا، تو ان کو کنسولیڈیشن کر لینی چاہیے تھی۔ لیکن مجھے نہیں پتا کیا وجہ تھی، انہوں نے کنسولیڈیشن کا عمل شروع نہیں کیا، روکے رکھا، اور اس کے بعد اسلام آباد سے یہ ایک آرڈر آ گیا جس کا آپ حوالہ دے رہے ہیں۔ ہمیں یہ بھی دیکھنے کی ضرورت ہے کہ کیا اسلام آباد میں الیکشن کمشنر کو یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ کنسولیڈیشن کا عمل رکوا سکے۔ ری کاؤنٹ کا اختیار شاید ان کے پاس ہے، لیکن میرا یہ خیال ہے کہ شاید کنسولیڈیشن کے عمل کو رکوانے کا اختیار ان کے پاس نہیں ہے۔ تو یہ جو قانونی چیزیں ہیں، یہ تو ضرور سامنے رکھیں گے۔ میں نے تو پارٹی کو تجویز دی ہے جس کا آپ نے ذکر کیا۔ معاملات تو آپ کی ٹیم دیکھے گی، لیکن مریم نواز صاحبہ نے آج یہ ٹویٹ کیا تھا کہ جیت اگر شفاف ہے تو دوبارہ گنتی کروانے میں کسی جماعت کو پریشانی نہیں ہونی چاہیے۔ تو آپ کو پریشانی ہے اس بات سے کہ دوبارہ گنتی ہو رہی ہے؟ بالکل نہیں، میں تو دیکھیں اس بات کا حامی ہوں جو میں نے آپ کو جس کا آپ نے ذکر بھی کیا۔ میں پارٹی کو یہ تجویز دے رہا ہوں، اور جہاں میری بات ہوتی ہے میں یہ کہہ بھی رہا ہوں کہ ہمیں ری پول کی طرف چلے جانا چاہیے، تاکہ یہ جو ڈرامے بازی ہو رہی ہے، شکست پتہ ہے کہ ہار گئے، اس کو تسلیم نہیں کر رہے ہیں، ایک پورا ایک ہیجان پیدا کیا ہوا ہے ملک میں، ان کو ہم 500-600 سے نہیں، اور میں بتا رہا ہوں، اس لیے میں یقین سے کہہ رہا ہوں کہ میں نے اس پورے الیکشن کو دیکھا ہے اور مجھے یقین ہے کہ ہم ان کو اس سے زیادہ مارجن سے ہرائیں گے۔ اس لیے میں اس بات کی تجویز دے رہا ہوں پارٹی میں کہ آپ ری پول کی طرف چلے جائیے، یہ تجویز تاکہ ان کے آپ نے اپنے ٹویٹ میں بھی ذکر کیا تھا، دوپہر 1 بجے آپ نے ٹویٹ کی تھی، یہ تجویز آپ دے چکے ہیں یا ابھی بھی دینے باقی ہے؟ نہیں، دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں، دیکھیں میں ظاہر ہے کہ پارٹی میں حتمی فیصلے کرنے کا اختیار تو میرے پاس نہیں ہے نا۔ جی اب تجویز اس کیا وقت ہے؟ جی دیکھیں نا، اس وقت ایک شخص ہے جو ہمارا منتخب ہو چکا ہے، ایم این اے وہاں سے کینڈیڈیٹ جیتا ہے، ہم اس کی رائے کو بھی رد نہیں کر سکتے، ہمیں اس سے بھی مشورہ کرنا پڑتا ہے کہ جی آپ کیا چاہتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ظاہر پارٹی لیڈرشپ پہ فیصلہ کرنا ہے، لیکن میں یہ بات کہہ رہا ہوں اور میں اب بھی اس پر قائم ہوں کہ ہمیں ری کاؤنٹ کے بجائے ری پول میں چلے جانا چاہیے۔ ان کے اوپر چھوڑنا چاہیے نا، یہ کہیں کہ جی یہ 15 پولنگ اسٹیشن ہے، دوبارہ ری پول کراؤ، ہمیں کروا دینا چاہیے۔ یہ کہیں پورے حلقے میں کراؤ، میں مفتاح اسماعیل صاحب کا موقف لے لوں ذرا۔ مفتاح اسماعیل صاحب، ہیئرنگ کے لیے تو آپ کی جو درخواست تھی وہ مقرر کر لی گئی ہے، اب اگر الیکشن کمیشن آف پاکستان یہ فیصلہ کرتا ہے کہ ری کاؤنٹنگ کی ضرورت نہیں ہے، تو پھر آپ فیصلہ قبول کریں گے یا نہیں کریں گے؟ شکریہ شہزاد۔ دیکھیے، پہلے تو الیکشن کمیشن آف پاکستان فیصلہ کرے گا اور وہ لکھ کے دے گا کہ کیوں فیصلہ کرا ہے اس نے، اور اگر وہ فیصلے کے اندر بات ہوگی ٹھیک تو ہم اس کی بات مانیں گے۔ سچی بات تو یہ ہے نا کہ جب مارجن 5% سے کم ہوتا ہے، اور یہ مارجن بقول الیکشن کمیشن کے 600 کچھ ووٹ ہے، تو اس میں شیل لکھا ہوا ہے قانون میں بھی نہیں لکھا ہوا ہے شیل، تو ہم کو یہ دینا چاہیے تھا۔ ہم نے اپلیکیشن تو اسی رات کو کر دی تھی، ہم کو 11 بجے انہوں نے بلایا کنسولیڈیشن پہ، وہ تو ہم پہلے چلے گئے، اور تو انہوں نے آلریڈی لکھ کے رکھ دیا تھا کہ ہم نے آپ کی ریجیکٹ کر دی اپیل۔ ہم نے ایک اور اپیل اسی وقت لے کر دی تو انہوں نے وہ بھی ریجیکٹ کر دی، اور لے بھی نہیں رہے تھے اپیل۔ اس کے بعد ہم نے فوراً جو ہے وہ ای میل کری، وہاں سے اسلام آباد میں ہمارے لوگ تھے، وہ پہنچ گئے اپیل لے کر، ہم نے تھوڑی سی تیاری کر رکھی تھی، اور یہ سب چیزیں ہوئیں۔
اور یہ جو آر او صاحب بیٹھے ہوئے تھے وہ ڈی آر او کو دیکھ کے باتیں کرتے تھے. ڈی آر او صاحب جو تھے وہ بھی ایک دم میں سمجھ رہے تھا, ایسا ہمارے لوگوں کو لگ رہا تھا کہ جانبدار تھے. اور اس سے پہلے میں آپ سے گزارش کر دوں, اور یہ میں علل اعلان کہنا چاہتا ہوں کہ جو ڈسٹرکٹ مانیٹرنگ آفیسر تھے عبدالرحمن آرائیں صاحب, ان سے زیادہ جانبدار آدمی ہو نہیں سکتا ہے. ان کو کتنے لوگوں نے لکھا امیدواروں نے کہ پیپلز پارٹی ادھر کروڑوں روپے کا کام کروا رہی ہے. پیپلز پارٹی جو کہ کبھی بھی کوئی کام نہیں کرتی, جس کی کوئی ہسٹری نہیں ہے عوام کی خدمت کرنے کی, اس نے 13 سال میں ایک روڈ نہیں بنوایا. اس نے جا کے محلے میں پتہ نہیں کتنے میلوں کے روڈ بنائے. سعید غنی صاحب 7 والے حلقے میں نیول میں آ کے بیٹھتے تھے اشکانی صاحب کی آفس میں, ہمارے یو سی چیئرمینس کو فون کر کے آفر کرتے تھے کہ 5 میل کا روڈ دے رہا ہوں, 50 لائٹیں دے رہا ہوں, اناؤنس کرو میرے پاس. ہمارے وائس چیئرمین جب جاتے تھے تو ان کی اعلیٰ قیادت ملتی تھی ان سے. انہوں نے جو ہے مطلب 5000 راشن ایک دن پہلے الیکشن سے بانٹے ہیں. سعید غنی صاحب نے کہا میں نے نہیں بانٹے, انہوں نے نہیں بانٹے, پیپلز پارٹی نے بانٹے ہیں. مطلب میں ایک مثال دے رہا ہوں. تو یہ انہوں نے سب چیزیں کری. مطلب یہ بات تو طے ہے نا کہ انہوں نے تمام جو قوانین تھے, جو الیکشن سے پہلے کے قوانین تھے, ان تمام کو توڑا ہے. اور الیکشن کمیشن کے جو مانیٹرنگ افسر تھے عبدالرحمن آرائیں صاحب, انہوں نے ان کے کان پہ جوں تک نہ رنگی, اور انہوں نے پورا پیپلز پارٹی کو یہ کرنے دیا. اور ابھی میرے بہت سارے کینڈیڈیٹس نے شکایت درج کری تھی, ہم ایفیڈیوٹ سے دی ہوئی تھی. انہوں نے لوکیشن مانگے کہ لوکیشن بتاؤ, جیو لوکیشن بھیجی, فلمیں بھیجی, ٹیپیں بھیجی. میری ہر تقریر کے اندر اس بات کا ذکر ہے. اور اس کے اندر یہ سعید بھائی اگر یہ ڈینائی کرتے ہیں تو پھر میں مان جاتا ہوں, لیکن ہر روڈ انہوں نے بنایا, یہ سب کام انہوں نے کرا. میری بات سن لے پوری, نہیں پوری بات سن لیں نا, سعید بھائی نے بھی بات کری تھی تو پوری بات سن لیں. اور ہم جو اب مانگ رہے ہیں, ہم یہ تو اس وقت میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ سعید غنی تم نے کوئی خدا نہ خواستہ الیکشن کے دن دھاندلی کری ہے, میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں. ابھی تو میں کہہ رہا ہوں کہ دیکھو یار 190 جب تک پولنگ اسٹیشن آئے میں آگے تھا, اس کے بعد آپ اچانک آگے آ گئے. اور یہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ پیٹرن وہ نہ ہو؟ تو ہم خالی کہہ رہے ہیں کہ اس کو ریکاؤنٹ کروا لو. اس میں اتنی کیوں قیامت ٹوٹ رہی ہے؟ مجھے یاد ہے کہ جب بلاول بھٹو صاحب تیسرے نمبر پہ آئے تھے لیاری, آخری بات جب بلاول بھٹو صاحب تیسرے نمبر پہ آئے تھے لیاری, تحریک لبیک سے بھی 2000 کم ووٹ لیے تھے, تو سعید غنی صاحب نے تو قیامت برپا کری ہوئی تھی اس زمانے میں. تو میں تو ادھر 600 ووٹ سے پیچھے ہوں. اگر میں مانگ رہا ہوں اتنا کہ آپ صرف ہم کو ریکاؤنٹ کر دیں, تو اس میں اتنا کیوں ناراضگی ہے؟ لیکن مفتیٰ صاحب آپ دھاندلی کا الزام لگا رہے ہیں نا پیپلز پارٹی پہ, کیونکہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ڈی آر او آر او یہ فریق بنے ہوئے تھے, یہ جانبدار تھے. تو جب آپ یہ کہتے ہیں فریق بنے ہوئے تھے, تو پیپلز پارٹی کے ساتھ ہی فریق بنے ہوئے تھے. میں دیکھیں میری پھر سے سن لیجئے. ایک ہوتا ہے ڈسٹرکٹ مانیٹرنگ آفیسر جو عبدالرحمن آرائیں ہیں, میں علل اعلان کہہ رہا ہوں کہ وہ جانبدار تھا. اس نے بالکل پیپلز پارٹی کو یہ بےایمانی کرنے دی کہ جو الیکشن کمیشن کے قانون ہوتا ہے کہ آپ الیکشن سے پہلے کام نہیں کر سکتے, اس نے کرا ہے, کرنے دیا, اس نے بالکل نہیں روکا. یہ میں علل اعلان کہہ رہا ہوں. میں آر او کے اوپر یہ الزام نہیں لگا رہا ہوں. آر او بیچارہ انڈر پریشر تھا. ڈی آر او سے عباسی صاحب نے آج پریس کانفرنس میں, سنیے, شاید وہی بات شاید خاقان عباسی نے بھی وہی نہیں سنیں, میری بات سنیں, میری انفارمیشن, شاید خاقان عباسی یہ کہہ رہے تھے کہ آر او انڈر پریشر تھا. جو ڈی آر او صاحب بیٹھے ہوئے تھے, وہ ڈی آر او صاحب ان کو کہہ رہے تھے, اور ہم جب پہنچے تو آلریڈی 9 بجے انہوں نے وداؤٹ اپلائنگ ہز مائنڈ پہلا ریجیکٹ کر چکے تھے. ہم نے دوسری اپلیکیشن دی تو ریجیکٹ کر دیا تھا. یہ تو اگر ہم 11 بجے پہنچتے تو کنسالیڈیشن کر دیتے. یہ تو ہماری سمجھ تھی, اور شاید عباسی کا سمجھ تھی, کہ ہم 9 بجے پہنچ کے ہم نے بولا کہ بھائی یہ پہلے اس کا فیصلہ کرو, پھر کنسالیڈیشن. قانون یہ ہے کہ آپ کو پہلے یہ اپلیکیشن کی جماعت کے اوپر نہیں لگایا ہے, دیگر جماعتوں نے بھی لگایا ہے. ہمارے رپورٹرز تھے وہ بھی کہہ رہے تھے کہ پیپلز پارٹی نے سڈنلی ہلکے میں کام کروانا شروع کر دیا ہے جبکہ الیکشن اناؤنس ہو چکا ہے. میری ایک گزارش سنیں نا, ابھی تو اعتراض کل تک تو یہ ہم سن رہے تھے نا کہ جناب الیکشن کے دن پتہ نہیں وہ پریزائڈنگ آفیسر غائب ہو گئے, ہم نے پتہ نہیں جو فارم 45 تھے وہ ادھر ادھر ہو گئے, جبھی خود بھی اچھا یہ آج کہہ رہے ہیں کہ میں نے الیکشن کے دن کی, تو میں دھاندلی کی بات نہیں کر رہا ہوں, اب وہ پچھلے اس پہ چلے گئے. ابھی انہوں نے ایک بات کہی, میری عرض سنیں نا, میری عرض سنیں. ابھی انہوں نے بات کہی مفتیٰ صاحب کو, یہ تو نہیں کہوں گا کہ میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ جھوٹ بولتے ہیں, لیکن ان کو غلط اطلاع دی گئی. اگر آپ کے کسی یو سی چیئرمین سے میری بات ہوئی ہو اور میں نے اس کو کہا ہو کہ 5 کلومیٹر کا روڈ لے لو, یو سی چیئرمین کو چھوڑیں, اس حلقے کے کسی ایک آدمی کو میں نے کہا ہو کہ آپ کو روڈ بنا دیتا ہوں, پانی کی لائن ڈلوا دیتا ہوں, گٹر کی لائن ڈلوا دیتا ہوں, آپ ثابت کر دیں, جو سزا آپ کہیں گے میں بھگتنے کو تیار ہوں. الزام آپ وہ لگائیں جس کے اندر کوئی وزن ہو. میں نیول میں بیٹھتا تھا, میں چھپ کے نہیں بیٹھتا تھا, اعلان بیٹھتا تھا, وہ ہلکے سے باہر تھا, وہاں بیٹھنے پہ کوئی پابندی نہیں تھی, وہاں جانے پہ کوئی پابندی نہیں تھی. آپ لوگوں نے شکایت کی, مجھے انہوں نے بات کی, مجھے انہوں نے فون کیا کہ آپ کے اوپر شکایت ہے. میں نے ان سے کہا کہ آپ اپنا کوڈ آف کنڈکٹ پڑھیں, اگر اس کوڈ آف کنڈکٹ کی کوئی میں نے وائلیشن کی ہے تو آپ مجھے بالکل سزا دے دیجئے, لیکن اگر آپ کے کوڈ آف کنڈکٹ کو میں وائلیٹ نہیں کر رہا ہوں اور اس سے ہٹ کے میں کوئی کام کر رہا ہوں, مجھے ذرا بتا دیجیے گا پلیز. نہیں ایک بات سنیں,
نہیں دیکھیں ایک سیکنڈ شہزاد ایک سیکنڈ، اس چینل پر آپ کے پتہ نہیں کروڑ لوگ اس بات کو دیکھتے ہیں. ابھی انہوں نے بات کہی کہ کسی یو سی چیئرمین کو میں نے کہا کہ 5 کلومیٹر کا روڈ بنوا دیتا ہوں جو ان کا یو سی چیئرمین. میں کہتا ہوں یہ صریحاً غلط بات ہے. یہ اسی طرح جھوٹ بول رہے ہیں جس طرح یہ انتخابات میں دھاندلی پر جھوٹ بول رہے ہیں. اگر اس قسم کے آپ ہوا کھڑے کریں گے، آپ کو لوگ غلط بیان کرتے ہیں، غلط باتیں بتاتے ہیں. اس یو سی چیئرمین نے آپ کے سامنے اپنے ریٹ بڑھانے کے لیے، اپنی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے کوئی بات کی ہوگی. میں نے کسی سے بات نہیں کی. آپ جا کے اس کو دوبارہ صحیح صاحب میں یہ پوچھ لیتا ہوں نا، میں یہ پوچھ لیتا ہوں، ٹھیک ہے میں یہ پوچھ لیتا ہوں، لیکن کیا پیپلز پارٹی نے اس حلقے میں الیکشن اناؤنس ہونے کے بعد سڑکیں بنائی، پانی کی پائپ لائن ڈالی، آپ نے لوگوں کے گھر پہ اناج پہنچایا، یہ کیا یا نہیں کیا ہے؟ میرے بھائی کل بھی انہوں نے راشن کی بات کی تھی، میرے علم میں نہیں ہے. لیکن دیکھیں ایک بات ذہن میں رکھیں، الیکشن کمیشن کا جو کوڈ آف کنڈکٹ ہے، جو الیکشن کمیشن کے رولز ہیں اس کے مطابق کیا ہے، اس میں یہ ہے کہ آپ الیکشن کے دوران کوئی نئی اسکیم اناؤنس نہیں کر سکتے، کوئی نیا کام شروع نہیں کر سکتے. یہ بات بالکل ٹھیک ہے، نہیں ہونا چاہیے اور ہم نے نہیں کیے ہیں. پیپلز پارٹی میں اب ظاہر ہے میں اکیلا تو نہیں ہوں، پتہ نہیں کتنے لوگ ہوں گے، لیکن سن لو نا یار، مذاق تھوڑی ہوتی ہے، سنا رہا ہوں کیا آپ اگر کوئی کام پہلے سے وہاں چل رہے ہوں، کوئی اسکیمیں پہلے سے اپروو ہوں، جو کام کنٹینیو ہو سکتے ہیں وہ ہو سکتے ہیں. اس میں الیکشن کمیشن کی کوئی پابندی نہیں ہے، نہ الیکشن کمیشن روک سکتا ہے. اگر کہیں گٹر کی لائن بند ہو جائے تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ الیکشن ہو رہا ہے. اگر پانی کی لائن کہیں پھٹ جائے آپ نہیں کہہ سکتے کہ پانی کی لائن کو ریپیئر مت کریں اس لیے کہ الیکشن کمیشن آ گیا ہے. یہ اب دیکھیں نا، میں جواب میں کوئکلی لے لوں. مفتی صاحب اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ اسکیم پہلے سے اعلان شدہ ہے تو اس پہ کام ہو رہا ہے تو وہ خلاف ورزی نہیں ہے قوانین کی، اور دوسرا وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کون سا یو سی چیئرمین ہے. میں نے کسی یو سی چیئرمین کو نہیں کہا ہے کہ 5 کلومیٹر کی سڑک بنا کے دیں گے. کون تھے یہ یو سی چیئرمین جو آپ کو غلط اطلاع دے رہے ہیں؟ جی دیکھیں یہ تو سرہن غلط بات ہے. سر میں جھوٹ کا استعمال نہیں کرتا ہوں، سرہن غلط بات ہے. کوئی آدمی آ کے حلقے میں دیکھ لے کہ کتنا کام کیا ہے. پیپلز پارٹی نے 13 سال میں اتنا کام نہیں کیا، 13 دن میں کیا ہے. تو فائد بھائی خود میری بات سن لیں، سعید بھائی ذکر میری گزارش سن لیں. اب میری بھی گزارش سن لینا، میری گزارش بھی سن لینا. آپ میری گزارش سب کا نام بتاؤں گا، میری پوری گزارش سن لیں. تو یہ تو سرہن جھوٹ بات ہے. یہ میری بات تو سن لو یار سعید غنی بھائی، میری بات سن لو نا. سعید بھائی آپ گھبرائیں نہیں، میری بات سنیں. سعید بھائی آپ میری بات کیوں نہیں سن رہے ہو؟ سعید بھائی آپ تو تحمل والے آدمی ہو. میں بھی چپ ہو جاتا ہوں جب آپ بول رہے ہوتے ہیں، تو آپ بھی چپ ہوتے ہیں. آپ تحمل والے آدمی ہیں، تحمل رکھیں. دیکھیں 100% آپ کو بھی پتا ہے کہ آپ لوگوں نے غیر قانونی طریقے پہ کام کیا، یہ آپ کو بھی پتا ہے. یہ آپ کا کہنا کہ مجھے نہیں پتا کہ اناج بانٹا یا اس نے نہیں کرا، یار خدا کا واسطہ ایسا نہ بولو. آپ کو سب پتا ہے. یہ ایسا بچے نہیں ہو، تم کل پیدا نہیں ہوئے ہو. آپ نے کتنا کام کرا ہے. 13 سال میں آپ نے اتنے پیسے خرچ نہیں کرے اس حلقے میں جتنے پچھلے 13 دن میں کریں. پرسوں رات تک روڈ بنے. کیسی باتیں کرتے ہو یار؟ کوئی مطلب آدمی جھوٹ کا بھی کوئی لیول ہوتا ہے. رفیق خان ہمارا یو سی چیئرمین 36 کا تھا، اس کو آپ نے فون کیا یا آپ کے کسی بندے نے فون کیا ہے؟ 5 کلومیٹر کا روڈ آفر کیا ہے. آپ نہیں جانتے ہو کہ آپ کے کسی بندے نے فون کرا ہے. ہر بات پہ تو آپ یار میری بات سنو رفیق، یار میری بات سنو. میں تو نام لے کے دے رہا ہوں، میں تو نام لے کے دے رہا ہوں. بندے کو جانتا بھی نہیں جی. اگر میں کہہ رہا ہوں اس نے میری بات سنیں، میری بات کل بھی میں نے آپ سے کہا آپ ہر چیز پہ انجانے بن جاتے. آپ میری بات سنو. آپ کو میں نے کہا آپ نے 5000 راشن بانٹے، آپ نے کہا میں نے نہیں بانٹے. بھائی آپ نے نہیں بانٹے تو آپ نہیں. میں سنو، آپ کو میں نے کہا 5000 راشن بانٹے، آپ نے کہا میں نے نہیں بانٹے. بھائی میں نے آپ سے سن تو لو، آپ کے لوگوں نے بانٹے نا. آپ خود تو جا کے روڈ نہیں بناتے ہو نا، لوگ آپ کو بھیجتے ہو کہ روڈ بناتے ہو. یار ایسی باتیں کرتے ہو آپ کو نہیں پتا کہ آپ نے کیا کیا. ٹھیک ہے آپ لوگوں کو نہیں پتا. صحیح بھائی آپ غلط بیانی سے کام لے رہے ہو. صحیح بھائی آپ ایک دم غلط بیانی سے کام لے رہے ہو. آپ نے یار جہاں پہ میں جلسہ کرنے گیا ہوں اس کے دوسرے دن آپ نے پیمائش کرائی. آپ نے 2.5 کروڑ روپے کا تو کراچی واٹر سروس سے مجھے انفارمیشن ہے کہ پتہ نہیں 2-4 دن پہلے آپ نے پائپ اتروائے 2-4 دن پہلے مومن آباد میں. مفتی اسماعیل صاحب ایک سیکنڈ، یہ گفتگو لا حاصل ہو جائے گی. مفتی اسماعیل صاحب مجھے یہ جواب دے دیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ میں اپنی پارٹی سے گزارش کروں گا کہ اس حلقے میں دوبارہ ری پول کرائیں. وہ کہہ رہے ہیں سینکڑوں نہیں ہزاروں ووٹوں سے آپ کو ہرائیں گے. یہ چیلنج کیا ہے پیپلز پارٹی نے، تو قبول کریں گے آپ اس کو؟ میرے بھائی پہلے یہ جو کاؤنٹ ہو رہا ہے اس سے کیوں بھاگ رہے ہیں؟ کاؤنٹ کر لو نا، قصہ ہی ختم ہو جائے گا. کاؤنٹ کر لو، ختم ہو جائے گی. اگر میں ہاروں گا تو اللہ کی قسم آپ کے فون پہ آ کے سعید غنی کو جا کے ہار پہنا کے آؤں گا. یہ میں اس میں سے نہیں ہوں، اللہ کی قسم میں ان میں سے نہیں ہوں. ہار پہنا کے آؤں گا. تو ری کاؤنٹ پہ اگر آپ ہار گئے تو آپ ہار پہنانے جائیں گے سعید غنی صاحب کو؟ وہ ٹھیک ہے. اور سعید غنی جو ہے نا، وہ سعید غنی وہ ہے جو بلاول بھٹو تیسرے نمبر پہ لیاری میں آیا تھا تو شور برپا کر رہا تھا جب وہ تحریک لبیک سے 3000 ووٹ سے بھی آ رہے ہیں.